क्या واقعی گوھر شاہی صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا کسی بھی زمرے میں کوئی بھی ایسا اعلانیہ جرم کیا تھا؟ یہ جو شخص ہے یہ بیٹا نہیں ہے، یہ صاحبزادہ نہیں ہے، یہ جانشین نہیں ہے گوھر شاہی کا، ایسا ہی ہے؟ گناہگار کی معافی ہے، گستاخ کی معافی نہیں ہے۔ صاحبزادہ صاحب، دخلت المعقولات کے لیے معذرت خواہ، مگر یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہ جو یونس نامی شخصیت ہے جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ گوھر شاہی کے نمائندے ہیں یا جانشین ہیں یا وارث ہیں یا بلا بلا، ایک تو اتنے سارے لوگ کہاں جمع کر لیے انہوں نے، اتنے سارے ماننے والے، فالوور، سننے والے، جاننے والے، آس پاس ارد گرد، وہ کہاں سے مل گئے ان کو؟ اور یونس ملعون اللہ کے رسول کا، اہل بیت کا، صحابہ کا گستاخ ہے۔ کراچی اور پاکستان کے مختلف چوراہوں پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا تھا اور ایک دل بنا ہوتا تھا، یہ کیا فلسفہ تھا؟ اس پہ بھی ذرا لوگوں کو بتائیں۔ یہ جو قلب ہے، اس قلب کے اندر لفظ اللہ ہے۔ ہمارے مرشد کے، میرے والد صاحب کے دل پہ لفظ اللہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت اللہ شکین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب رضوان۔ ہمیشہ ہم ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں کہ جو ٹیبو بنا ہوتا ہے، یا پھر لوگ کچھ علم رکھتے ہیں اور کچھ حسرت رکھتے ہیں، ان شخصیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو اپنی ذات میں ایک معجزہ ہوتے ہیں، یعنی ان تک یا تو پہنچا نہیں گیا ہوتا یا پھر وہ خود بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج ایسی ایک شخصیت کے حوالے سے میں گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ڈیبیٹ پروگرام بھی ہم نے آرگنائز کروایا، اور وہ پروگرام اس شخصیت کے حوالے سے ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے وہ امام ہے، کچھ لوگوں کے لیے وہ صوفی بزرگ ہیں، کچھ لوگوں کے لیے وہ گمراہ ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز۔ ایک ایسی شخصیت کے جن کی زندگی کے معاملات لوگوں کے ارد گرد، ان کے اقوال اور ان کی تفاسیر یا تعلیمات وہ کچھ اور پہنچی ہیں، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کے بعد ان کی تعلیمات اور تفاسیر وہ بالکل مختلف ہیں۔ اس وقت بھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ابھی تک یہ اشارہ نہیں پہنچا ہوگا کہ ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں اس کے کون سے گروہ یا کون سے سچے فالوور کی بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے خواتین و حضرات، میں گفتگو کر رہا ہوں حضرت جناب ریاض احمد گوھر شاہی کے حوالے سے، کہ جن کا ایک بڑا نام رہا ہے صوفی بزرگوں میں۔ پاکستان میں ان شخصیت کے اوپر بہت ساری تنقید موجود ہے، بہت سارے چاہنے والے بھی موجود ہیں، مگر کس سے پوچھیں، اس کا جواب آج ہم اس پروگرام میں حاصل کریں گے، کیونکہ پوچھنے کے لیے ہم ان کے اہل خانہ بلکہ ان کے صاحبزادے، جو نہ صرف یہ کہ ان کے شاگرد ہوئے بلکہ ان کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، اور اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں جو جناب ریاض احمد گوھر شاہی کا ہے، انہی سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہے کیا، یہ سلسلہ جس کے اوپر اتنے سارے اعتراضات ہیں، سوالات ہیں، جن کے اوپر تحفظات ہیں، اصل میں وہ سلسلہ کیا ہے، اور ریاض احمد شاہی صاحب کی یعنی گوھر شاہی صاحب کی تعلیمات ہیں کیا یہ شیطانی تعلیمات ہیں یا رحمانی تعلیمات ہیں؟ ان چیزوں کا آج ہم فیصلہ کریں گے۔ آج کے پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک نامور شخصیت ہیں، آستانہ بھی بڑا ہے، کارنامہ بھی بڑا ہے، اور یہی نہیں بلکہ جس پیار اور اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کسی صوفی بزرگ کے گھرانے ہی سے ہیں۔ جناب صاحبزادہ حماد ریاض گوھر شاہی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور زحمت دینے کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں۔ ہمارے پروگرام کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، اصولاً تو مہمان سے جتنا مؤدبانہ، جتنا پیار، جتنا احساس مروت ہمیں رکھنا چاہیے، ہم اتنا نہیں رکھ پاتے، مگر سوالات بھی ہوتے ہیں، اور اس لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں تک سوالوں کے جوابات پہنچ سکے۔ لہٰذا میں بغیر کسی تاخیر کے سوال یہی پوچھوں گا کہ یہ جناب گوھر شاہی کی تعلیمات ہیں کیا جن کا آج تک پرچار کیا جا رہا ہوتا ہے اور مختلف شکلوں میں کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اصل میں صاحبزادہ صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ حضرت گوھر شاہی یعنی آپ کے والد کی تعلیمات کیا تھی؟ پہلے تو آپ کو السلام علیکم، اور بہت بہت شکریہ، آپ نے اس موجودہ جو ایشو ہے اس کے اوپر آواز اٹھائی، اور
چونکہ میں ایک صوفی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں اپنا ایک مکمل تعارف کرانے کے بعد آپ کو اگلے آپ کے جو سوال ہے میرے والد صاحب کی تعلیمات کے حوالے سے، اس کا میں جواب دوں گا۔ میں حضرت سیدنا ریاض مقبول شاہی رحمۃ اللہ علیہ کا صاحبزادہ ہوں۔ ہم 5 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے، جس میں سب سے بڑے الیاس بابر صاحب ہیں، پھر طلعت محمود صاحب ہیں، پھر غفران ریاض صاحب ہیں، پھر میں ہوں حماد ریاض، اور پھر ہمارا جو آخری بھائی ہے 5واں، وہ ہے حاجی مدثر ریاض۔ اس کے بعد ہماری ایک بہن ہے۔ تو یہ ہے ہمارا کل فیملی ممبر۔ اس سے آگے اور پیچھے کوئی ہمارے بھائیوں میں بہنوں میں نہیں ہے۔ اور ابھی کچھ لوگ ہیں یا کچھ شخصیات ہیں جو کہ میرے والد صاحب کا نام اور تصویر استعمال کرتی ہیں، جس کی بنیاد پہ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے جن کے درمیان کہ شاید یہ بھی گور شاہی کا بیٹا ہے یا جانشین ہے یا صاحبزادہ ہے۔ تو میں اس کو کیٹیگورلی آپ کو بتا رہا چلوں کہ ہم 5 بھائی ہیں اور بہن کے علاوہ کوئی بھی چھٹا بھائی یا بہن نہیں ہے۔ جو بھی شخص، وہ یونس ملون نام سے ہو یا کسی بھی نام سے ہو، اگر گور شاہی صاحب کو اپنا والد یا ان کو اپنے نام کے ساتھ جوڑتا ہے تو اس کا ہماری فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آپ نے پوچھا کہ ہمارے والد صاحب کی تعلیمات کیا ہیں، ان کا مشن کیا تھا، ان کو فیض کہاں سے ہے، میں ایڈ کر رہا چلوں۔ تو میرے والد صاحب کا جو ہمارا سلسلہ ہے، ہم الحمدللہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں، اور ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، اہل بیت، صحابہ کرام اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی امت میں موجود جملہ کاملین پر محبت ایمان کا تقاضا رکھتے ہیں۔ اور میرے والد صاحب کا جو سلسلہ ہے، ہم قادری اویسی متحد سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان سے وابستہ ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شور کوٹ جنگ سے وابستہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا فیض جو ہے نا میرے بابا کو وہاں سے ملا ہے۔ تو یہ ہمارا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کے اندر واضح طور پہ جو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے وہ ذکر اللہ اسم ذات پر کیا جاتا ہے، کہ اسم ذات اللہ کے ذکر سے اپنے اندر کو منور کیا جائے۔ جب آپ کا اندر منور ہو جائے گا تو آٹومیٹک دنیاوی اور جتنی بھی برائیاں ہیں جو دنیا کی طرف سے آپ کے اندر شامل جاتی ہیں یا صحبت کی شامل جاتی ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارا خالصتاً مشن یہ ہے کہ آپ کے خالی دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر سے اجاگر کرنا ہے۔ اگر آلریڈی کسی سلسلے میں آپ ہیں اور اللہ کا ذکر آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنے مرشد سے وابستہ رہیں، آپ کو ان کا مرشد مبارک ہے۔ لیکن جو لوگ کسی مرشد سے وابستہ نہیں ہیں اور اس تعلیم کو، اس نور کو، اس لذت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ لوگ پھر بغیر فرقہ واریت میں داخل ہوئے وہ گور شاہی سے رابطہ کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہم یہی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ وہ ملائیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، تاکہ اس اللہ کا نور آپ کے دل میں جاری ہو۔ جب دل میں اللہ کا نور آ جائے گا، جس طرح سے گھر کے اندر مالک ہو تو کوئی دوسرا شخص اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا، اس طرح سے اس دل میں جو اللہ کا گھر ہے، جب یہاں مالک آ جائے گا تو یہاں سے شیطانی جتنے بھی وسوسے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا سمپل مشن ہے۔ بہت خوب۔ مگر سوال تو یہ ہے صاحبزادہ حماد صاحب کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو میں تو اس کی حمایت نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کو قابل سماعت سمجھتا ہوں۔ کیا واقعی گور شاہی صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یا اس کے کسی بھی زمرے میں کوئی بھی ایسا اعلانیہ جرم کیا تھا؟ میں آپ کو ایک دفعہ پھر صاحبزادہ ہونے کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کو بالکل واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب نے کسی بھی صورت میں، نہ تحریری، نہ ویڈیو، نہ آڈیو، کہیں پر بھی نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کسی بھی صورت میں۔ اور اگر کوئی ہمیں یہ ثابت کر دے کہ حضرت گور شاہی نے کہیں پہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ہم پوری جماعت، ہم صاحبزادے اس سزا کے لیے تیار ہیں۔ بڑی بات۔ بلکہ ہمارے نزدیک آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ہمارے نزدیک کافر ہے اور اس کے ماننے والے مرتد ہیں۔ بہت خوب، بہت بڑی بات آپ نے کی ہے۔ چلیں مان لیتے ہیں، چونکہ آپ ایک صاحب مسند آدمی ہیں اور جانشینی کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے والد کے پردہ کرنے کے بعد۔
نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا مگر امامت کا دعویٰ کیا تھا، امام مہدی ہونے کا اعلان کیا تھا، یہ بھی ایک الزام ہے، تو اس پہ بھی آپ کا جواب ضروری ہوگا۔ بالکل، جس طرح سے میرے والد صاحب پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور اس کو رد کیا گیا میرے والد صاحب کی طرف سے مختلف، جس طرح اس وقت 90s کے دور میں اخبار معتبر ہوا کرتے تھے، اخباروں کی سرخیاں ہی لوگوں کو سچ لگتی تھیں، انہی دوران میرے والد صاحب نے انہی اخبارات میں ان کی تردید بھی شائع کروائی کہ ہم نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور اسی طرح جب مخالفین نے دیکھا کہ اب نبوت کے دعوے کی رد آ چکی ہے، تردید آ چکی ہے، تو انہوں نے ایک الزام لگایا کہ اب گورشے نے امام مہدی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو جس طرح سے میرے والد صاحب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا نعوذ باللہ، اسی طرح سے میرے والد صاحب نے کبھی بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں البتہ آپ نے امام مہدی کی نشانیاں ضرور بیان فرمائی ہیں، جس طرح دیگر اولیاء کرام، جس طرح سے دیگر علماء کرام، اور جس طرح سے اہم شخصیات جو آج بھی ہیں جو امام مہدی کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ امام مہدی کی نشانی کیا ہوگی، سچے امام مہدی کی نشانی کیا ہوگی، تو دیگر نے اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں مختلف نشانی بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح سے میرے والد صاحب نے ایک مدلل نشانی بیان فرمائی کہ جس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی، اسی طرح سے امام مہدی کی پشت مبارک پر کلمہ طیبہ کے ساتھ مہر مہدیت ہوگی۔ جس شخص کے شخصیت کی کمر مبارک پر، پشت مبارک پر کلمہ طیبہ کے ساتھ مہر مہدیت ہوگی، وہی امام مہدی ہوگا۔ اور جو امام مہدی ہوگا اللہ اس کو خود منوائے گا، وہ کسی بھی صورت میں، یہ اللہ جانے اور اللہ کا مہدی جانے۔ اس میں بہرحال ہمارے والد صاحب نے کبھی بھی امام مہدی کا دعویٰ نہیں کیا، نشانیاں ضرور بیان فرمائی ہیں۔ نہ نبوت کا دعویٰ کیا بقول آپ کے، نہ امامت کا دعویٰ کیا، نہ امام آخری الزماں ہونے کا دعویٰ کیا، پھر بھی یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنے سارے دعوے آپ کے والد محترم کے اوپر لگا دیے اور آج بھی دعوے دار بن کے بیٹھے ہوئے اور ایسی ایسی ویڈیو کلپس ان کی وائرل ہو رہی ہوتی ہیں؟ تو آپ نے اس کا رد کرنے کے لیے کوئی دستاویزی صورت، کوئی ایسا کلیم، ریجیکشن، کوئی کتاب نامہ، کوئی کتابچہ، کچھ تحریری شکل میں بلیک اینڈ وائٹ میں آپ نے اشاعت فرمایا ابھی تک؟ جی بالکل، ہم نے اس کو دستاویزات کی صورت میں ایک مکمل سیٹ تیار کیا ہے۔ جس طرح سے جب میرے والد صاحب پر الزامات لگے نبوت کا دعویٰ کرنے کے معاذ اللہ، اسی دوران میرے والد صاحب نے جو اخبار میں تردیدیں لگائیں، ان تردیدوں کو ہم نے سیٹ کی صورت میں شائع کیا جو الگ سے موجود ہے۔ اس کے بعد جب امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ان کی طرف سے کہ بھی انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کی تردید میں جو اخبارات میں شائع ہوئے اس کا ہم نے الگ سیٹ بنایا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے ہمارے والد صاحب کی کتب کے اندر جو خود ساختہ چیزیں شامل کر کے انہیں میرے والد صاحب سے منسوب کیا، ان چیزوں کو بھی اخبار ہم نے ایک سیٹ بنا کے تردید کے ساتھ وہاں پہ شائع کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یونس ملعون کی جو تعلیمات ہیں اور گوشے کی تعلیمات ہیں کہ معاذ اللہ، ہم نے اس چیزوں کو بھی ڈیفائن کرنے کے بعد گورنمنٹ کو باقاعدہ لیٹر لکھنے کے بعد دستاویزات کی صورت میں ان چیزوں کو بھی ہم نے سیٹ بنا کے گورنمنٹ کو بھی پہنچایا، اور مختلف اداروں کو جو ہم سے طلب کرتے ہیں اور جنہوں نے طلب نہیں بھی کیا ہم نے از خود ان تک یہ چیزیں پہنچائی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان کا جواب تحریری شکل میں اگر دیا گیا تو لوگوں تک پہنچا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ بھی ہے، اس کی ایک وجہ ہے صاحبزادہ حماد صاحب۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے اندر ایک درویش، ایک صوفی صفت انسان رہتا ہے، اور میں جس گلی سے پنجتن پاک کی محبت کا نعرہ سنتا ہوں، مجھے اس گلی، اس در، اس کوچے سے پیار ہوتا ہے۔ میں نے خود حیدرآباد شہر میں آ کر آپ کے اس مرکز کا دورہ کیا اور ایک محفل میلاد تھی، میں اس کا حصہ بنا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس کے بعد بڑے سارے لوگوں نے، بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو جو سوالات، جو اعتراضات، جو تحفظات ان کے ہیں، اگر آپ نے ان کا جواب آلریڈی دے رکھا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان تک پہنچنا ہی چاہیے اور لازمی پہنچنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ تو بدگمان ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ کا تو نظریہ ہی مختلف ہے، اور جو انہوں نے آپ کے حوالے سے نظریہ بنایا ہے وہ انتہائی جداگانہ ہے۔ یہ بھی ایک ضمناً بات ہے، اگر اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو بہت اچھا ہوگا۔ بالکل، دیکھیں جی، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یا جو ہمارا معاشرہ ڈیولپ ہو چکا ہے، اب یہ پڑھنے لکھنے کا اور تحقیق کا معاشرہ رہا نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم 2 منٹ کے اندر
किसी की भी जिंदगी का 2 मिनट में फैसला कर रहे हैं, 2 मिनट के वीडियो क्लिप के अंदर या 2 मिनट के किसी शॉर्ट क्लिप के अंदर, जो कि नामुमकिन है। हमारे इदारों के अंदर भी ऐसे लोग बैठ गए हैं जो आप उनको दस्तावेजात पहुंचाएं तो उनको पढ़ना उनको गवारा नहीं करते। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि एक जगह मेरे ऑफिस में जाना हुआ, तो वहां पे मैंने दस्तावेजात जो 1 महीना कबल भेजे थे बजरिया डाक, इनके टीसीएस के थ्रू, तो जब मेरा दोबारा अपने नुमाइंदों को वहां भेजा तो उन्होंने बताया कि वो डाक खोली ही नहीं गई। तो इस तरह से दीगर जहां जहां पे हमने अपना मौक़िफ़ भेजा है, जहां तो हम बनफ्स नफीस मिले जाकर, उन तक हमारा मौक़िफ़ पहुंचा, उन्होंने उस मौक़िफ़ को सराहा और अपनी उस गलतफहमी को दूर किया। लेकिन जहां तक हमारी रसाई ना हुई या जिनसे हम नहीं मिल पाए, उन तक हमने डाक पहुंचाई है, तो वो अफसोस की बात है, वो डाक उन तक खुली नहीं है, या उन्होंने खोली नहीं, या नीचे जो अमला है जो किसी चीज से बाइज्ड हो गया है, वो उस डाक को खोलने नहीं दे रहा। तो ये, और सेकंड नंबर पे ये कि चूंकि हम सूफी घराने से ताल्लुक रखते हैं, हम किसी एक मखसूस मसलक की नुमाइंदगी नहीं करते। बेशक हम अकीदा अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं, आका जन्म के हाजिर नाजिर होने पे हम यकीन रखते हैं, हम या अली मदद वाले हैं, हम या गौसल मदद वाले हैं, हम तमाम चीज़ों पे यकीन और कामिल ईमान रखते हैं। लेकिन चूंकि हम किसी खास मसलक को जो है वो प्रमोट नहीं करते हैं, सूफी हैं, हमारा दर हर किसी के लिए खुला है, और शायद यही हमारी कमजोरी है और यही हमारी जीत भी है। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए ज़ाहिर है मेरी तरह एक इंकशाफ ही होगा, क्योंकि मैंने जैसे कि कबल अज तारुफ अर्ज किया कि जो दावेदार बने बैठे हैं उनका तो बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है और वो तो बला के दावे कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि खुद अपने आप का भी किसी दिन माज़अल्लाह खाकम बदन नबूवत का इमामत का दावा कर देंगे। इस नहज के ऊपर पहुंचे हुए आप में तो बड़ी सादगी है, और जो सूफी रंग मैं देख रहा हूँ वो बाकायदा ज़ाहिर एक तसलसल से मुझे नजर आ रहा है। मगर आपने कोई इदारा बनाया है, कोई तालीमात को फरोग देने के लिए, कोई माजगा ऐसी है जहां से इन खिदमात को सही मानों में पहुंचाया जा सके? सही, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वाले साहब ने 1982-83 के वक्त में आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के नाम से एक तंजीम का आगाज किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह 82-83 से आज 2025 और उसके बाद भी इंशाल्लाह ये वर्क करी। और हमारी जो तंजीम है अंजुमन सरफरोशान इस्लाम, ये इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है कि बिला तफरीक रंग व नस्ल फिरका मजहब के आपने लोगों के दिलों तक अल्लाह का नूर और अल्लाह का जिक्र पहुंचाना है। तो हमने बिल्कुल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिशन में मेरे वाले साहब जब 2001 में इंतकाल फरमा गए, तो इंतकाल फरमाने के बाद एक शख्स था यूनुस अल गौहर नामी, जो अपने नाम के साथ अल गौहर लगाता है, हम उसको यूनुस मलून कहते हैं। उस शख्स ने मेरे वाले साहब का नाम और तस्वीर बैकग्राउंड पे लगाकर लोगों को बदजन करना शुरू किया और अपनी खुद साख्ता तालीमात जो है लोगों में पेश करना शुरू करी, जिसका नुकसान ये हुआ कि जो लोग हमसे मुत्तफिक थे उसकी बातें सुन के वो बदजन होना शुरू हो गए या हमसे इख्तिलाफ करना शुरू हो गए। जब वो हम तक पहुंचे, उनकी हमारे तक रसाई हुई, तो हमने जब तहकीक करके मुकम्मल आगाही की, तो वो तौबा ताइब भी हो, वापस हम तक आए और उसको लान तान भी की। अफसोस ये है कि वो हम इदारों को भी कहते आए हैं कि इस शख्स से हमारा ताल्लुक नहीं है, इसकी किसी भी चीज़ को हमसे ना जोड़ा जाए। लेकिन अफसोस ये कि इदारे जो है अपना काम सही अंदाज से कर नहीं रहे, बल्कि हर दफ़ा उसको हमारे साथ जोड़ते हैं। अब एफआरसी आ गई है, फैमिली का एक पूरा रजिस्टर निकल आता है, एक जिसे कहते हैं कि दस्तावेज आ जाते हैं। हमने अपने नाम से और मैंने अपने साथी कार्ड नंबर भी इदारों को भेजे कि हो सकता है आपके पास ना हो, ये मेरा साथी कार्ड नंबर है, आप एफआरसी निकलवाएं, कहीं पे भी देखें कि हमारी फैमिली में यूनुस नाम का बंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी फैमिली में, यानी कि मेरे वाले साहब और फिर मेरे चाचाओं के किसी बच्चों में से भी किसी का नाम यूनुस नहीं है। तो वो शख्स खुद को दावा भी करता है साहबजादा होने का, वो शख्स जानशीन होने का दावा करता है, जिसको मुझसे रद्द करते हैं। साहबजादा साहब, ये तो बड़ा इंकशाफ है, क्योंकि आपने 3 से ज़ायद मरतबा उस शख्स का नाम मेंशन किया जिनका नाम यूनुस है, और आपने कहा कि वो मलून है, और आपने ये भी बताया कि ये साहबजादा नहीं है, बेटे नहीं है, खानदान के कोई बंदा भी नहीं है। यानी ये तो अब तक तो हम ये सोचते थे कि शायद ये उनके वारिस है, जानशीन है, बेटे हैं, फर्जंद हैं। आप कह रहे हैं कतन कोई ताल्लुक नहीं है,
میں چاہوں گا کہ ایک ویڈیو کلپ بھی چل جائے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، اور چلے گی اس پروگرام میں، آپ دیکھیے گا یہ جو شخص ہے یہ بیٹا نہیں ہے، یہ صاحبزادہ نہیں ہے، یہ جانشین نہیں ہے گور شاہی کا، ایسا ہی ہے؟ نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل واضح طور پہ میں آپ کو واضح کر دینا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اس پہ ایک سیٹ بھی بنایا ہے، اس سیٹ کے اوپر ہم 5 بھائیوں کے، میرے دادا کے، میرے چاچاؤں کی تصاویر بھی موجود ہیں، ان کے ایڈریسز جو جہاں رہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ہم نے جو میرے دادا سے لے کر میرے چاچاؤں تک، میرے چاچاؤں سے لے کے میری والدہ سے لے کے ہم بچوں نے جو پریس ریلیز جاری کی ہیں کہ جس میں ہم نے واضح طور پہ اللہ تعلق کی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تمام کا سیٹ میں نے بنایا ہوا ہے، وہ بھی پی ڈی ایف میں آپ کو میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد پھر اسی تناظر میں چیف آف آرمی اسٹاف جاوید قمر باجوہ صاحب نے مجھے اپریشیشن لیٹر بھی دیا تھا، وہ لیٹر بھی اس کے ساتھ میں نے لفظ کیا ہوا ہے، اور یہ لیٹر میرے لیے پاکستان کی حب الوطنی کا، یہ لیٹر میرے لیے سچا پکا پاکستانی مسلمان ہونے کا ایک ثبوت بھی ہے۔ بہت خوب، بہت شاندار۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جن شخصیت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، جن کے آپ بیٹے ہیں، ان کا تو جو سننے والوں، دیکھنے والوں اور چاہنے والوں کا یا پیروکاروں کا دائرہ ہے وہ وسیع ہے، پاکستان سے بھی آگے ہے، غالباً ہندوستان اور امارات اور یو کے وغیرہ بہت ساری جگہوں سے لوگ ہیں۔ تو ان سب کے لیے آپ ایک ہدایت کی ایک کرن دکھا رہے ہیں کہ مس گائیڈ نہ ہو ان کے نام پہ، گمراہ نہ ہو ان کے نام پہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل اور سچا اور حق عقیدہ ہے، اور ان کے نام پہ اس کو کیش کرا کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آخر میں عوام الناس کو کیا پیغام دیں گے، اپنے پیروکاروں کو کیا پیغام دیں گے جو گور شاہی کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے ہم نے خواتین حضرات بچپن میں بھی دیکھا ہے، اور کراچی اور پاکستان کے مختلف چوراہوں پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا تھا اور ایک دل بنا ہوتا تھا، یہ کیا فلسفہ تھا؟ اس پہ بھی ذرا لوگوں کو بتائیں کہ اس کو صحیح معنوں میں سمجھا بھی گیا یا نہیں سمجھا گیا؟ یہ ایک بڑا پیارا سوال ہے، اور یہ میرے والد صاحب سے بھی کیا گیا تھا کہ آپ نے جو لفظ اللہ، اسم ذات اللہ ایک قلب کے اندر لکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو پہلے تو میرے والد صاحب نے بیان فرمایا کہ سلطان صاحب کا جو قلب ہے، جو ان کا سلسلہ ہے سلطان صاحب کا، اس میں لفظ اللہ جو ہے بند والی ہے اس کے اندر، اور جو ہمارا سلسلہ اس میں لفظ اللہ کی ہے رے والی ہے، یعنی کہ کھلی ہے۔ تو والد صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ ان دونوں میں کیا مقصد ہے ان دونوں کا؟ تو والد صاحب نے فرمایا کہ سلطان صاحب کے قلب کے اوپر لفظ اللہ اس طرح سے لکھا ہوا تھا، بند ہے والا، اور جب ہم نے مکاشفے مراقبے کے تھرو اپنے قلب پہ نظر ڈالی تھی تو ہمارے دل پہ لفظ اللہ اس طرح سے رے والی صورت میں، یعنی کہ کھلی ہے کے اندر لکھا ہوا تھا۔ تو یہ جو قلب ہے، اس قلب کے اندر لفظ اللہ ہے، ہمارے مرشد کے، میرے والد صاحب کے دل پہ لفظ اللہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا فیضان اور ہمارا جو مقصد ہے اور ہمارا مشن بھی یہی ہے، آپ کے خالی دل کی دھڑکنوں میں لفظ اللہ سما جائے، اور اللہ سما جانے کے بعد جو اللہ کا نور ہے آپ کے جسم میں داخل ہو جائے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ وہ اسی طرح سے ہوگا کہ جب ہاتھوں میں اللہ کا نور ہوگا، زبان میں اللہ کا نور ہوگا، آنکھوں میں اللہ کا نور ہوگا۔ تو یہ ہمارا مشن ہے۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ مریدین کے لیے، تو ہمیں ہمارے دادا اور ہمارے والد صاحب کی طرف سے ایک وصیت اور نصیحت ہمیشہ کی جاتی رہی ہے، وہ یہ کہ ملک اور دین کے معاملے میں کبھی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ جو شخص ملک اور دین کے معاملے میں کمپرومائز کر کے، وہ آپ میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہوگا، یہ آپ کو وہیں آنی جہاں لکھی ہے، رزق بھی وہیں ملے گا جہاں آپ کا لکھا ہے۔ آخرت کا وعدہ نہیں ہے، آخرت کے وعدے کے لیے پھر اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اللہ کو جتنا یاد کریں گے، جتنا اس کو اپنے اندر بسا لیں گے، جتنا اس کو خوش کریں گے، وہ پھر ذکر سے خوش ہوتا ہے، جتنا وہ خوش ہوگا آپ پہ اپنا فضل فرمائے گا۔ یہی ہمارا پیغام ہے، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جس طرح سے فرقہ واری تو سنی شیعہ وہابی، یہ جو فرقہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں، کوئی دین کا نام لے کے سیاست کر رہے ہیں، کوئی حضور پاک کا نام لے کے سیاست کر رہے ہیں، ان چیزوں سے آنے والی نسل کو بچائیں۔ یہ ہمیں پہلے بھی نقصان دے گئی ہے، آنے والے دنوں میں بھی نقصان دے گی۔ اور دوسرا، اپنے ملک کے لیے کچھ کر گزریں۔ آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے دین کو، آپ کے اصل دین کو، آپ کے اصل چہرے کی ضرورت ہے، جو کہ چہرہ مومنین ہے، جو چہرہ صالحین ہے۔ اور وہ ایسے ہی ہوگا جب آپ کا اندر منور ہوگا، ورنہ
मुसलमान कलमा गो यजीदी भी थे, मुसलमान कलमा गो हुसैनी भी थे। तो हमें इमाम हुसैन मौला हुसैन के साथ खड़ा होना है, हमें यजीद की तरह दूसरी तरफ कलमा पढ़ के नहीं खड़ा होना है। बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा हम्माद रियाज आपका। बेइंतहा अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत सारे इंकशाफात भी हुए, बहुत सारे सवालों का दो टोक जवाब भी मिल गया और बहुत सारे पैगामात भी आपने जारी कर दिए। और हो सकता है इस प्रोग्राम के बाद जिनकी तरफ आपने इशारा किया कि वो गुमराह कुन लोग यूनुस यूनुस गौहर के मलून नाम के से नाम या से। उनके आसपास, जी, यूनुस, आपने कहा यूनुस मलून के नाम से अगर वो राब्ता करते हैं और वो अपने जुर्म का एतराफ करते हैं या फिर अपने हवाले से आपके आगे सरनुगू होते हैं या अपना कोई मुकालमा रखना चाहते हैं, तो क्या आप उनकी बात सुनना गवारा करेंगे या उनके लिए कोई तौबा और इस्तग़फ़ार का दरवाजा खुला है या वो बंद हो गया? देखें, मेरे वाले साहब फरमाया करते थे कि गुनाहगार की माफ़ी है, गुस्ताख की माफ़ी नहीं है। यूनुस मलून अल्लाह के रसूल का, अहले बैत का, सहाबा का गुस्ताख है। तो उस गुस्ताख की माफ़ी तो अल्लाह की बारगाह में ही हो सकती है, हम इंसान उस गुस्ताखी की माफ़ी नहीं दे सकते। साहब दखलतुल माक़ूलात के लिए माज़रत ख़्वाह, मगर ये सवाल ज़हन में पैदा होता है, ये जो यूनुस नामी शख्सियत है, जो क्लेम करते हैं कि वो गौहर शाही के नुमाइंदे हैं या जानशीन हैं या वारिस हैं या ब्ला ब्ला, एक तो इतने सारे लोग कहाँ जमा कर लिए उन्होंने, इतने सारे मानने वाले, फॉलोवर, सुनने वाले, जानने वाले, आसपास इर्द गिर्द, वो कहाँ से मिल गए इनको? और साथ ही ये बात भी बहुत अहम है कि ये सारे के सारे बैरून मुल्क क्यों है? ना यूनुस साहब का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, यानी जहां गौशाही साहब मुकीम रहे या जहां उनका आस्थाना रहा, ना वहां से कोई ताल्लुक है, ना वहां के लोगों की मिजाज से वाकिफ है, ना वहां के कानून को जवाब दे। तो ये सारे बैरून मुल्क बैठे हुए। जी बिल्कुल, ये आपका बहुत ही अहम सवाल है और ये वक्त के हिसाब से सवाल को जवाब देना है। असल में 96-98 के अंदर मेरे वालिद साहब के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी, जिस वेबसाइट का एड्रेस था goharshahi.com। वो वेबसाइट जो बैरून मुल्क मुरीदीन थे उनसे राब्ते का एक जरिया था। क्योंकि टेलीफोन इतना यूज नहीं होते थे, ईमेल इतनी खातिर-खा लोगों के यूज में नहीं थी, अखबारों और चैनल्स के ऊपर इतना खातिर-खा इंटरव्यूज वगैरह नहीं आते थे। तो जो बैरून मुल्क मुरीदीन थे, जो मुस्लिम ममालिक में थे, जिनकी तादाद हजारों में थी बैरून मुल्क में, तो उनसे राब्ते का वाहिद जरिया goharshahi.com वेबसाइट थी। जैसे ही मेरे वालिद साहब का सन 2001 में इंतकाल हुआ, तो उस वेबसाइट को इस यूनुस मलून ने अपने किसी इदारे के थ्रू, जो कि उस वक्त के खुफिया इदारे थे, जो पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ इदारे जो काम करते हैं, उनकी मिली भगत से उस वेबसाइट को हैक किया। जब वो वेबसाइट हैक हुई तो 2001 के बाद वो वेबसाइट उसने ऑपरेट करना शुरू कर ली। जब वो वेबसाइट उसने ऑपरेट की तो उसके अंदर जो भी मवाद लगता गया, तो उस वक्त जो मुरीदीन वेबसाइट के थ्रू मेरे वालिद साहब से राब्ते में थे या उस वेबसाइट के थ्रू पैगाम लिया करते थे, जब उन्होंने उस वेबसाइट पर इस किस्म की चीजें और यूनुस की तस्वीर और यूनुस का मवाद देखा, तो उनको लगा कि शायद गौरशाही की नुमाइंदगी अब ये शख्स कर रहा है। तो इसलिए वो बैरून मुल्क से मुरीदीन की बड़ी तादाद के साथ जोड़ना शुरू हो गई। लेकिन जब जैसे ही वो लोग किसी वजह से हमसे राब्ते में आए, उनमें से चंद लोग, तो हमने उनको जब बाज़ाब्ता तौर पे इसके बारे में आगाही दी और इससे अल्लाह ताला को बताया, तो वो लोग उनसे कट हुए। कट होने के बाद उन्होंने जो अपने लोगों से राब्ते में थे, उनको जब उनको बताया गया, तो जहाँ तक हमारा ये पैगाम पहुंचा, उन तक इत्तला पहुंची, वो वापस हमारे तक आए। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा तबका है जो यूनुस मलून कैप्चर करके बैठा हुआ है, ना वो हम तक आने देता, बल्कि हम ही पे इल्जाम लगाता है कि ये गौरशाही के बेटे ही गौरशाही के जो ना वो नाफरमान हो गए हैं, ये इनकी मिशन सेट गई। वो उल्टा इल्जाम हम पे करता है, जिसकी हम अब बाकायदा तौर पे इंग्लिश वेबसाइट हमने लॉन्च की है, जिसमें हम उनकी जुबान के मुताबिक उन तक पैगाम आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा रहे हैं। और उसका हमें खातिर का फायदा ये मिल रहा है कि वो लोग आहिस्ता आहिस्ता ईमेल्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या जो फेसबुक पे कमेंट सेक्शन है, वहां से हमसे राब्ते में आ गए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये एक अच्छा कदम है और इस तरह के इकदाम होने चाहिए आपकी तरफ से। ज़ाहिर है मुझ समेत बेशुमार लोगों को
بہت دیر میں تعارف ملا ہے آپ کا، اور ایک صحیح جسے کہتے ہیں نا چینل کا، ورنہ تو مسکنسپشنز ہی ہیں زیادہ تر، اور مسکنسپشنز کا جواب جب تک نہیں جائے گا بات ادھوری رہے گی۔ بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حماد ریاض صاحب آپ کا، میرے خیال ہے کافی مطمئن کن جواب مل گیا۔ پھر بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی سوال جناب صاحبزادہ صاحب سے پوچھے تو ہمارا جو اگلا سیشن ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ایون میرے خیال ہے کہ بڑے دل اور بڑے درگاہ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آئیے سوال کیجئے اور جواب لے کے جائیے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح آپ کا دامن کھلا رہے، اور اسی طرح علمی خدمات بھی آپ کی رہیں، اور پروردگار حفظ و امان میں رکھے۔ جو بزرگوں کی عزت کرتے ہیں ان کو عزت ملتی رہے۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ یہ سخت اور سنجیدہ سوالات سنے۔ ظاہر ہے کسی کی ایک شخص کی بھی اگر اس سے ہدایت اور رہنمائی ہوئی ہے تو وہ کومنٹ بھی کر سکتا ہے، اور نہ بھی کرے تو ہمیں اس کا اللہ ہے جو اجر دینے والا ہے، اور وہ ہمارا اللہ ہے جو نیتوں کو اور ارادوں سے واقف ہے اور جانتا ہے۔ پروردگار سے توبہ کے اور استغفار کے طلبگار ہیں، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، اور یہ طلب کرتے ہیں کہ ہمیں وہ درویش بنائے کہ جو اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے، ہمیں ان کے راستوں پہ چلائے جو فی اللہ اور فنا فی اللہ کے مقصد کو جب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور بقا بھی اسی میں پا جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ کی امان۔